عزیزان محترم، ماہ رمضان کا دوسرا دن خدا کی برکتوں رحمتوں کے ساتھ توفیق ہوئی ہے کہ گزر گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ خود ایام کے اندر عید کا دن کہلاتا ہے، اور جس طرح بہت ساری ہم باقی عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر ہے، جمعہ کا دن بھی ایام میں عید کی سے اور آداب جمعہ کے جو ہیں وہ روایات میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں بہرحال ان کو انجام دیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ کا غسل جو ہے وہ بہت مستحب ہے، سنت موقدہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ جمعہ کا غسل نہیں کر پائیں گے تو ایک دن پہلے کر لیں رجا کی نیت سے، اور اگر آج آپ سے چھٹ جائے جمعہ کے دن تو آپ بعد میں قضا کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا اثرات ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جو شاید ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ جو روایات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اس دن ناخن کاٹے، اس دن نہیں کریں، اس دن جو چیزیں ہماری روایات، بہت ساری چیزیں تو ہم نے خود بھی بنائی ہوئی ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، جو روایات میں جو ہماری اوتھینٹک بک کے اندر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ہماری بدن کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو ہم بہت ساری بیماریوں کے شکار ہیں، دنیا کی چیزوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت الہی کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ ہم چاہے کھانے پینے کی بات کریں، چاہے سونے کی بات کریں، کتنی ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی چیزیں جو ہیں وہ آج سائنس جو ہے وہ کئی چیزوں کو کہتی ہے کہ اس کو انجام دیں، جبکہ 1400 سال پہلے رسول خدا بہت ساری چیزیں فرما گئے ہیں۔ جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں دن میں 2 دفعہ برش کیا کرو، سونے سے پہلے کرو، صبح اٹھ کے کرو۔ خوب یہ رسول خدا جو ہیں وہ حتی رسول خدا مسواک کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ وہ تھا کہ میں زیادہ نہیں تلقین کرتا کہیں واجب نہ ہو جائے، اتنا رسول خدا فرماتے تھے ہر نماز سے پہلے مسواک کرے انسان۔ مسواک اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسواک وہی اگر وہ ڈنڈی مل جائے مسواک کی جو ہے تو وہ تو بہترین ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، برش کر سکتے ہیں، برش کریں، کریں، صاف کریں۔ بہت ساری چیزیں دانتوں کے ذریعے سے بدن کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے کے ذرات ہوں، چاہے وہ اسمیل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور مسواک کا میں نے بھی کچھ عرصے پریکٹیکل کر کے دیکھا، خود جو مسواک ہے وہ جو اسٹک والی مسواک ہے، اس سے کرنے سے، دانت صاف کرنے سے انسان کا ارادہ قوی ہوتا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات کہتا ہے یہ کم کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور رمضان میں زیادہ انسان کو ارادے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے نیت کی ہے روز قرآن پڑھوں گا اور مثلا پورا 12 پڑھوں گا، خود نہیں پڑھ پاتا میں اتنی باقی چیزیں کرتا رہتا ہوں، اس میں میرا ارادہ کبھی نہیں ہو پا رہا، چاہ رہا ہوں مگر نہیں کر پا رہا، یعنی میرا ارادے میں ضعف پایا جا رہا ہے، تو میں اس ضعف کو بہرحال کسی طریقے سے پورا کروں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے اپنے اثرات ہیں، صلوات تو آپ جتنا بھیجیں کم ہے دنیا میں۔ یہ ویسا ذکر ہے کہ جیسے پروردگار کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، تو مومنین بھی کرنے چاہیے، کیونکہ سب صلوات بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ یہ چیزیں ذرا ہمیں یہ بہت ضروری ہیں آنے والی نسل کو بتانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے دین آنکھیں بند کر کے دیندار ہیں، یعنی وہ سب کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں آج کی نسل لاجک مانگتی ہے۔ آج وہ کہتی ہے کوئی ریزن پیش کریں، تو آپ کے ہمارے پاس ریزنز ہونے چاہیے، کیونکہ دین ایسا تھوڑی ہے ہمارا کہ مطلب آنکھیں بند کر کے اٹھ گئے تو دین لاجیکل ریزن ہے۔ دین کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب رسول خدا کہتے ہیں سونے سے پہلے واش روم جاؤ، یعنی اس میں حکمت ہے کہ تاکہ انسان اپنے جو ہے وہ شکم کو خالی کر کر جب سوتا ہے، کھانا جو ہے وہ رات کا ہلکا کھاؤ اور سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھاؤ۔ یہ سب روایات کے اندر آداب ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ تم پرخوری کرو گے، تم زیادہ کھاؤ گے، فجر کی نماز میں اٹھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب انسان رات کو زیادہ کھاتا ہے تو پھر خیالات، خوابات بھی اسی وجہ سے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا۔ جب ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تو کہنے لگے اس سے پوچھو رات کو کھانا کب کھایا تھا اس نے، اور ظاہراً تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں خواب میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی ہیں، کرافٹڈ عمل کی وجہ سے ہیں، لیکن کیونکہ سنت الہی کا نہ تذکرہ ہے،
عمل ہے. تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں اب اس کے علاوہ اور آپ کو کیا بتاؤں. انشاءاللہ اللہ توفیق تو خدا محرم میں آنے کی، تو محرم میں الگ طریقے سے انسان مجالس پڑھے، لیکن ماہ رمضان میں تو یہی ساری باتیں ہیں جو کہ ہم عام پورے سال میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے گفتگو کرنے کی اور نہ ہمیں سننے کی. آپ بھی نہیں سنیں گے رمضان کے علاوہ میں ایسی باتیں کروں گا. آپ بولیں مولانا صاحب کیا ہوگی، یہ باتیں پھر کبھی کیجیے گا. ابھی تو ہم مجلس سننے آئے ہیں. مسئلہ ہے کہ مجلس بھی ہم نے اپنی مرضی کی سننی ہے. وہ جو آیا ہوا ہے حوضے سے اس کو نہیں سنانا کہ وہ اپنی مرضی سے سنائے. آپ کو بہتر جانتا ہے کہ کالا امام صادق علیہ السلام، کالا امام باقر علیہ السلام کیا ہے. نہیں، مجلس بھی اپنی مرضی کی چاہیے. مرضی کی نہیں آئے گی تو باہر بیٹھے رہیں گے ہم لوگ تھوڑی دیر تک، پھر آخر میں اندر آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے. کوئی بہرحال، لیکن بہرحال اچھی بات ہے، چاہے آخر میں کوئی آئے چاہے پہلے کوئی آئے، آنا ضروری ہے. آتے رہیں. کسی کو یہ نہ بولیں گے دیکھیں یہ تو بڑی دیر میں آتے ہیں اندر دیر نہیں، آنا چاہیے. اس در سے جو جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. چاہے وہ مجلس سننے آیا، چاہے وہ ماتم کرنے آیا، چاہے وہ نیاز کھانے آئے. جب بولے گے نا آپ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب نیاز ہوتی ہے، کوئی نہیں، یہ شاید نیاز کی برکت اس کو کہیں نہ کہیں لے جائے. کم سے کم حلال لقمہ تو کھا رہا ہے، اس دنیا کے حرام لقمے سے تو کئی بہتر ہے جو دنیا حرام لقمے کھا رہی ہے. تو بہرحال یہاں آنا ضروری ہے، لیکن جانا پھر وہ نہ جائے جو آیا تھا، جائے وہ جو تبدیل ہو کے جائے. یہ در ایسا ہے کہ یہاں حر آیا تھا اور حر علیہ السلام واپس گیا ہے. وہ ضروری ہے کہ میں آ تو گیا، خوب آ گیا. اول تو میں خود نہیں آ سکتا، جب تک وہ بلائے نہیں تو میں نہیں آ سکتا. وہ اگر انہوں نے بلایا ہے تو پھر میری ظرفیت کے ہے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں، اس در سے برکتوں کو سمیٹ کے لے کے جاؤں، اٹھ کے لے کے جاؤں. یہ جگہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. دنیا کے اجتماع ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، دنیا ذکر بھی کر رہی ہے، ہر طرح کا ذکر کر رہی ہے، لیکن جس مجالس اور محفل کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہاں ذکر خالی ہوا ہے، خالی باتیں ہیں، خیالات ہیں، توہمات ہیں. نہ اس دنیا میں کسی کمال پہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آخرت میں کسی کمال پہ پہنچائیں گے.